نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دے دیجیے ایمان والوں کو جنہوں نے عمل کیے نیک، انا بے شک لہم ان کے لیے جنات جنت ہے تجری چلتی ہوں گی من تحتہا الانہار ان کے نیچے سے نہریں، کلما جب کبھی بھی روزی کو رزق دیا گیا، منہا اس سے، من ثمرات الرزق پھلوں میں سے، رزق قالو کہیں گے ھذا الذی یہ وہی رزق ہے، رزقنا جو ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، واتوا بھی متشابہہ اور دیا گیا ساتھ اس کے ہم شکل یا ملتا جلتا، ولہم اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواج بیویاں ہوں گی مطہرہ پاکیزہ، وہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، وبشر الذین اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان کے لیے ایسی جنت تیار کی نہ کسی آنکھوں نے دیکھا اور نہ کسی کانوں نے اس کے بارے میں سنا، یعنی کہ وہ ایسی مشکی والی نعمتیں ہیں کہ جو بیان سے باہر ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اس میں نیکوکاروں کا بیان ہو رہا ہے، پہلے جزا اور سزا اور دشمنان دین کی عذاب اور رسوائی کا ذکر تھا، یہاں ایمان والوں کے لیے جو گھر تیار کیا گیا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں نیکی کا ذکر آئے گا وہاں بدی کا ذکر آئے گا، اور جہاں کفر کا ذکر آئے گا وہاں ایمان کا ذکر آئے گا، یعنی کہ اللہ نے جوڑا جوڑا کر کے آیتوں کو نازل کیا تاکہ انسان اگر ڈرے تو اللہ کی جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے اور اس کے انعامات دیکھ کے اسے حوصلہ ہو۔ تو اس میں بتایا گیا کہ جنتیوں کے نیچے نہریں بہنا، ان کے درختوں اور بالاخانوں کے نیچے بہنا ہے، اور نہر کوثر کے بارے میں بتایا کہ دونوں کنارے اس کے سچے موتیوں کے کبے ہوں گے اور اس کی مٹی خالص مشک کی ہوگی، اس کی کنکریاں لؤلؤ اور جواہر کی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے یہ انعامات مومنین کے لیے رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلما جب بھی انہیں روزی کو رزق دیا جائے گا، منہا اس سے، جب ان کے سامنے رزق پیش کریں گے غلمان چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے، یہ یہودیوں اور نصرانیوں کے وہ بچے تھے جو بلوغت سے پہلے ہی جو فوت ہو گئے، تو اللہ نے ان کو جنت میں غلمان کی شکل میں ان کے جنتیوں کی خدمت کے لیے انہیں رکھا۔ وہ جب انہیں رزق دیا جائے گا من ثمرات الرزق پھلوں میں سے رزق، تو وہ کہیں گے قالوا ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، وہ کہیں گے کہ یہ وہ رزق ہے کہ جو دنیا میں ہمیں اس کے ساتھ رزق دیا گیا تھا، ہم کھاتے رہے ہیں وہیں پہ، من قبل اس سے پہلے، اور دیا گیا ساتھ اس کے اتوبی ہی متشابہہ ملتا جلتا، تو وہ کہیں گے غلمان کہ آپ کھا کے دیکھیں، ان کا ذائقہ بہت اچھا ہے، ان کی یہ لذت میں دنیا کے کھانوں سے بہت خوبصورت ہے، بڑے مزیدار ہیں، اگرچہ کہ دنیا میں ان کی شکل جیسے یہ ہم شکل آپ نے کھائے، ان کی صورتیں ملتی جلتی ہیں مگر ان کے ذائقے بہت ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کی گھاس زعفران کی ہے، اس کے ٹیلے مشک کے ہیں، اور اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے بڑی خوبصورت جنت تیار کی، صرف اسی وجہ سے کہ نیک اعمال کی وجہ سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی مطہرہ پاکیزہ، اور اللہ ان کے لیے نیک بیویاں جو ان کے لیے رکھی جائیں گی وہ گندگی سے، ناپاکی سے، حیض اور نفاس سے، پیشاب اور پخانہ سے، تھوک سے، منی سے، ہر چیز سے پاک ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مرفوع حدیث سے ہے کہ وہ ہر ایک غلاظت سے پاک ہوں گی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ایسی نعمت ہے، ان تمام نعمتوں کے ساتھ سب سے بڑی نعمت تو اللہ کا دیدار ہوگا، اور یہ جنت والی نعمت، یہ کبھی نعمتیں فنا نہیں ہوں گی، نہ چھینی جائیں گی، نہ کم ہوں گی، نہ یہاں موت ہوگی اور نہ ان کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی جنت کے زمرے میں شامل کرے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے، آمین۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضرب یہ کہ وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال، ما بعوضۃ اگرچہ کہ وہ کسی مچھر کی ہو، فما فوقہا یا اس سے بڑھ کر ہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بیان کر رہے ہیں کہ بے شک اللہ ہرگز نہیں شرماتا اس مثال سے کہ اس نے مچھر کو پیدا کیا۔ مچھر کی مثال میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ اللہ نے مچھر کی مثال کی تشبیہ دنیا سے دی ہے کہ میں کسی بھی مثال سے شرماتا نہیں ہوں، گرچہ کہ اللہ نے عنکبوت یعنی مکڑی کا بھی اللہ نے ذکر کیا، مکھی کا بھی ذکر قرآن میں ہے، تو وہ کہنے لگے کہ فما فوقہ، یا مچھر اتنا چھوٹا ہے، فما فوقہ یا اس سے کوئی بڑھ کر بھی ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، بس لیکن وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ بے شک وہ حق ہے، من ربهم ان کے رب کی طرف سے۔ مگر جو عقل مند اور دانش مند لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، اور اللہ نے جو بھی اتارا وہ حق اور سچ ہے۔ تو اللہ نے جب مچھر کو پیدا کر کے جب یہ واضح کر دیا کہ میرا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، جیسا کہ مچھر کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جس وقت مچھر بھوکا ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، اور جب وہ موٹا ہو جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، یعنی جب تک وہ اسے کچھ نہیں ملتا، یعنی وہ کاٹتا نہیں ہے، اس وقت تک اس کی زندگی، اور جس وقت وہ موٹا ہو جاتا ہے کھا پی کے تو اسی وقت اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کی اتنی زندگی ہے۔ تو پھر وہ لوگ کہنے لگے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ کیا ارادہ کیا اللہ نے بہذا مسئلہ اس مثال سے۔ تو ان کفار نے یہ بات کہی کہ اللہ نے اس مچھر کو پیدا کر کے کیا بتایا ہے ہمیں، تو اس حقیر سی چیز کا بیان قرآن میں کیوں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری، تو اللہ پاک نے فرمایا جب یہ ہماری نصیحت سے اعراض کرتے ہیں یا ہماری بھیجی ہوئی باتوں کو بھول جاتے ہیں تو ہم ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں یہاں تک کہ ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ تو پھر اللہ فرما رہے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہدایت دیتا ہے وہ بہت سوں کو اور پکڑ لیتا ہے، اور گمراہ کرتا ہے وہ بہت سوں کو اور ہدایت دیتا ہے وہ بہت سوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ جب انہیں دنیا کی نعمتوں کی زیادتی دے دی جاتی ہے تو ان لوگوں کو جب پھر آہستہ آہستہ سنستدرجہم پکڑیں گے تو ان کو اللہ پکڑ لے گا اسی طرح ان کی نافرمانیوں کی بدولت، اور جو ہدایت یافتہ ہیں وہ اللہ کی ہر مثال پر یا ہر آیت پر یا قرآن پر ایمان لے کے آتے ہیں، اور انہی انعامات کا اعلان اللہ نے اوپر والی آیتوں میں کیا کہ ان کے لیے ہمیشگی والی جنت ہے، مگر یہ کفار اپنے کفر میں ہی ڈوبتے رہیں گے اور مر جائیں گے یہاں تک کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی قدر خدا کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو وہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا، یعنی اللہ کی یہ رحمت ہے کہ وہ انہیں کھلا بھی رہا ہے اور انہیں پلا بھی رہا ہے، اور انسان سارا دن گناہ کرتا ہے مگر رب اتنا کریم ہے کہ صبح پھر اپنے فرشتوں کو رزق دے کے بھیج دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے تو ہر چیز بنائی، مگر جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں انہی کے حصوں میں کچھ نہیں آنا، اور نیکی کرنے والوں کسی مسلمان کو جیسے اللہ نے بتایا کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھے نا تو اس کے درجے بڑھ جاتے ہیں اور گناہ مٹتے ہیں۔ تو فما فوقہا کا یہ مطلب ہے کہ چھوٹی مثال مچھر کی ہے، اور فما فوقہا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اس تکلیف کے بدلے بھی اللہ نے اس کے لیے انعامات رکھے ہیں، اور یہ کافر جو ہیں یہ اپنی پریشانی میں ہی اسی طرح مر جائیں گے مگر ان کو ان کی پریشانی جو ہے کوئی فائدہ نہ دے گی۔ تو مچھر کے پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے، اللہ نے جو بھی قرآن میں اتارا وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا تاکہ وہ غور و فکر کریں، تدبر سے کام لیں اور ہر چیز کو سمجھے کہ اللہ اپنی آیتوں میں کیا بیان کر رہے ہیں۔